اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک بھی کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں تک آپ سمجھ گئے پہلے جو اس کی تشبیب ہے، یعنی اس کی جو تمہیدی گفتگو ہے اس نظمیہ قصیدے کی، اس میں علامہ صاحب نے پہلے بند میں ایک مظاہر فطرت کی شاعری کی ہے، اور اس میں بھی بہت کچھ پوشیدہ سامان ہے۔ وہ ایسے نہیں ہے کہ محض ایک جیسے شاعری ہوتی ہے، محض شاعری نہیں ہے، اس میں ایک ایک لفظ کو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ گزشتہ غالباً 2 نشستوں میں اس کو دیکھ لیا ہے۔ اور اس کی انتہا جہاں پر ہوئی تھی، یہ اس شعر پہ جہاں پہ انہوں نے اہل فراق کا ذکر کیا تھا، تو آپ اس سے پورا اس کا پس منظر سمجھ گئے کہ اصل میں وہ ریگستان میں چلتے ہوئے مدینے کی طرف ان کا منہ ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، لیکن راستے میں جہاں پر بہت سارے مسافروں کا مقام ہوتا ہے، پڑاؤ ہوتا ہے، وہاں پر جب وہ پہنچے تو خود بارگاہ الہی سے جبرائیل کی صدا ان کو آئی ہے، اور انہوں نے ان کو ایک مقام عطا کیا ہے، اور اس مقام کا نام ہے اہل فراق۔ اہل فراق کا اور اہل وصال کا بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے بات کر لی تھی۔ تو یہ ایک عشق کا ایک یہ منزل ہے کہ اہل فراق ایک طرح سے اہل وصال سے بھی بڑا مقام رکھتے ہیں، کہ وہ غیاب میں رہتے ہوئے اس پوری کیفیت کا، اس پورے مشاہدہ حق کا نظارہ کرتے ہیں۔ اب جو ہی یہ مقام ان کو حاصل ہو گیا ہے، تو اب دیکھیں اگلے پیراگراف میں، اگلے بند میں، جو اس بند میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس بند کو پڑھنے سے زیادہ اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس بند میں ایک ایک شعر، ایک ایک مصرع، کیونکہ اب یہ وہ اصل مضمون شروع ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جس طرح ہم نے مسجد قرطبہ میں دیکھا تھا کہ وہ تشبیب جو تھی، جو پہلا تمہیدی بند تھا، اس میں انہوں نے فلسفیانہ مضمون اور ایک بیک گراؤنڈ، ایک پس منظر پورا قائم کر کے پھر مختلف مضامین شروع ہو گئے تھے۔ بندہ خدا کیا ہوتا ہے، عشق کیا ہوتا ہے، مرد خدا کا عمل کیا ہوتا ہے، کس طرح نقش کو ثبات دوام حاصل، ایک ایک مضمون ہے جس کو لے کے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ ایک پورا مضمون ہوتا ہے جو اس بند میں وہ بتانا چاہتے ہیں۔ اس بند میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک ایک، یعنی میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک ایک لفظ میں اصل میں آپ کو اس کے احساس کی گہرائیوں تک پہنچنا ہوگا، کہ وہ جو فیلنگز دینا چاہ رہے ہیں، اگر اس تک آپ پہنچ جائیں گے تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی گرفت میں آ گئی پوری نظم یا پورا پیغام۔ اب یہاں دیکھیں، جو ہی ان کو وہ مقام حاصل ہوا تو ایک دم گریز کا اسلوب ہے۔ گریز تو اب آپ کو اصطلاحات تو اب ساری واضح ہیں نا، یعنی ادبی پہلو سے جو چیزیں ہم ڈسکشن کرتے رہے ہیں، گریز کا یہ گریز ہے کہ ایک بات ہو رہی ہے تو اب شفٹ لے لیا۔ جو ہی گریز کا یہ اسلوب لیا ہے، اب آپ دیکھیں اس میں کیا کیا ہے۔ اور اس بات میں دوسری بات، یہ سلیم صاحب اکثر چونکہ سوال پوچھتے ہیں تو میں اس حوالے سے بھی بتا دوں، یہ بند جو ہے اس میں تلمیحات بھری پڑی ہیں، یعنی تلمیحات، تلمیح کیا ہوتی ہے، اس کی مثالیں اس میں بالکل کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ بند کو بڑے ذرا یعنی احساسات کے ساتھ سنیے اور پڑھیے۔ وہ کہتے ہیں، کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مئے حیات۔ یہ پہلے مصرے سے انہوں نے بتا دیا کہ اس کے اندر کیا درد ہے، یعنی انہوں نے پہلے مصرے میں ہی وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ پورے درد کو ایک ہی مصرے میں سمو کے رکھ دیا ہے۔ کس سے کہوں، کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مئے حیات، کہنہ ہے بزم کائنات، تازہ ہے میرے واردات۔ پہلے تو اس کے شعری محاسن دیکھیں کہ انہوں نے کس سے کہوں کہ، کس، کاف، کہوں کاف، کاف، کہنا کاف، کائنات کاف۔ یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ان کے شعروں میں کہ وہ حروف کی تکرار سے بھی ایک خاص قسم کی شدت احساس کو اجاگر کر لیتے ہیں۔ یہ بات یاد ہوگی آپ کو، ہم نے
مسجد قرطبہ میں بڑی تفصیل سے یہ چیز دیکھی ہے کہ جو حروف کا استعمال کرتے ہیں ایک ہی شعر میں تکرار، یعنی کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مے حیات اور کہنا ہے بزم کائنات تازہ ہے میرے، یہ تو اس کا شعری حسن ہے۔ اب دیکھیں اس میں جو احساس سے شدت احساس ہے کہ وہ کہتے ہیں کس سے کہوں، اصل بات یہ ہے کہ کس سے کہوں، یہ ایک طرح سے یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ایک جیسے کسی انسان پر فرسٹریشن کا عالم ہوتا ہے نا، کہ وہ بہت کچھ ان کے سینے میں دبا ہوا ہے جو وہ بیان کرنا چاہتا ہے، لیکن کوئی کس سے کہوں۔ تو دوسرا آپ یوں سمجھیں کہ وہ جس بارگاہ میں جا رہے تھے، جس بارگاہ میں وہ جا رہے تھے یہ بیان کرنے کے لیے، وہ بات اب بیان کر رہے ہیں کہ وہ بات کیا ہے اصل میں۔ اب میں کس سے کہوں، کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مے حیات۔ مے حیات زندگی کی شراب، زندگی کی شراب، یعنی زندگی کو تشبیہ دی ہے شراب کے ساتھ، یعنی زندگی کی شراب میرے لیے موت ہے، زہر ہے یعنی موت ہے۔ یہ ایک طرح سے انہوں نے ایک مقدمہ قائم کیا ہے پہلے مصرے میں، اور دوسرے مصرے میں اس کی تعلیل منطقی پیش کر رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مے حیات، وجہ کیا ہے، کہنا ہے بزم کائنات تازہ ہے میرے واردات۔ یہ وجہ ہے جس وجہ سے میں اس مے حیات کو زہر کیوں کہہ رہا ہوں، وجہ یہ ہے کہ کائنات کی جو بزم ہے، اس کائنات کی جو بزم ہے وہ پرانی ہو چکی ہے، کہنا ہے بزم کائنات تازہ ہے میرے واردات۔ میرے جو واردات ہیں، واردات یعنی جو کچھ مجھ پر جس کا ورود ہو رہا ہے، جو مجھ پر الہام ہو رہا ہے، جو میرے واردات ہیں، جو میرے احوال ہیں کسی تلوین کے نتیجے میں، وہ تازہ ہیں، وہ تازہ ہیں، لیکن باقی بھری بزم جو ہے، پوری کائنات جو ہے وہ قدیم ہو چکی ہے۔ اس کو اس کی لفاظی کے ساتھ صرف سمجھ لیں، ابھی نتیجہ نہ اخذ کریں، 2-3 شعر اور آگے جائیں گے تو اس کی میں مزید وضاحت کروں گا کہ یہ کیا بات انہوں نے کہنے کی کوشش کی۔ ابھی صرف اس کو دیکھیں، اس کی در و بست دیکھیں، اس کے مصرے کی کاٹ دیکھیں، کس سے کہوں، اس کے احساسات دیکھیں، کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مے حیات، کہنا ہے بزم کائنات تازہ ہیں میرے واردات۔ اس میں ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی، میرے واردات، میرے کیا چیز اس میں نوٹ کیا آپ نے کہ واردات مذکر ہے، تو اس میں آپ نے کوئی چیز جی ناظم صاحب بتانا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، تو اس میں جب ایک اسم جو ہے اس طرح جمع میں آتا ہے، جمع کے صیغے میں، تو وہ مذکر ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ یعنی ادبی پہلو سے یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جمع جب ہوتا ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ میری تحقیق ہے، یہ میری تحقیق ہے، تو کیا ہے یہ مؤنث، تحقیق کو میں نے مؤنث کہا نا، یہ میری تحقیق ہے۔ اب اگر تحقیق جمع ہو جائے گی، زیادہ تحقیقیں ہو جائیں گی، تو پھر میں کیا لفظ استعمال کروں گا، تحقیقات، لیکن جب وہ تحقیقات کہوں گا تو اب وہ مذکر ہو جائے گی۔ یہ میرے تحقیقات ہیں، یہ میری تحقیقات نہیں ہیں، میرے تحقیقات ہیں، تو یہ جمع کا صیغہ، جمع میں آ کے مذکر ہو جائے گا۔ تازہ ہیں میرے واردات، واردات یعنی جو کچھ مجھ پہ وارد ہو رہا ہے، جو کچھ مجھ پر وارد ہو رہا ہے وہ ان لائک دس بزم کائنات وہ جدید ہے، وہ تازہ ہے، لیکن بزم کائنات جو ہے، کائنات کے جو لوگ رہنے والے میرے ہم سفر ہیں، وہ اسی کہنا پرستی میں گم ہیں، کہنا پرستی سے پیر۔ آپ دیکھیں اسی دکھ کو، اسی فرسٹریشن کو ایک اور انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کو تو سمجھ گئے نا آپ اتنی بات کو کہ اس لیے یہ مے حیات میرے لیے زہر کیوں بن گئی ہے، اس لیے کہ بزم کائنات تو قدیم ہے، بزم کائنات تو کہنا پرست ہے، لیکن جو واردات مجھ پر ہو رہے ہیں، جو احوال میرے بدل رہے ہیں، وہ تازہ ہے۔ تو یہ جو ایک کمپیٹیبلٹی میں فرق آ گیا ہے، اس وجہ سے میرے لیے مے حیات جو ہے وہ زہر بن گیا۔ اب آگے دیکھیں،
وہ کہتے ہیں کیا نہیں اور غزنوی کارگہ حیات میں، کیا نہیں اور غزنوی کارگہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ تو پہلے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کیا نہیں اور غزنوی، اور پر سٹریس ہے، کوئی اور غزنوی نہیں ہے اب کارگہ حیات، حیات کے اس کارگاہ میں، اس کارخانے میں، زندگی کے اس کارخانے میں، اس کارگاہ میں اب اور کوئی غزنوی نہیں ہے۔ کیا کوئی اور غزنوی نہیں آئے گا؟ کیا نہیں اور غزنوی کارگہ حیات میں، کہاں ضرورت ہے اس کی؟ بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ اس کو کہتے ہیں تلمیح۔ تلمیح میں اور تشبیہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تلمیح، تشبیہ اور استعارہ، یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ ساتھ ساتھ اصطلاحات بھی آپ کو پتہ چلتی جائیں۔ استعارہ تو ہوتا ہے کہ جب آپ ایک لفظ مستعار لے لیتے ہیں اور اسی کو استعمال کر لیتے ہیں کسی دوسرے اسم کی جگہ پر۔ جیسے آپ کا بیٹا گھر میں آیا تو آپ کہتے ہیں او میرا شیر آ گیا، تو آپ نے شیر جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے مستعار لے لیا یہ لفظ، ٹھیک ہے نا۔ تشبیہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے، تو اب شیر اور بیٹا دونوں لے آئے نا، اب شیر کی طرح، اس کو کہتے ہیں تشبیہ۔ اور تلمیح ہوتی ہے کہ جس میں آپ ایک ایسی چیز کے ساتھ یا ایسے واقعے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں، ہوتی تشبیہ ہے، لیکن اس مصرے میں یا اس شعر میں وہ تشبیہ کسی واقعے کی طرف، بے شک وہ کوئی تاریخی واقعہ ہو، سیاسی واقعہ ہو، کوئی سماجی یا معاشرتی واقعہ ہو، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہو۔ جیسے اس میں مثال کے طور پہ سومنات اور غزنوی دو الفاظ استعمال کیے ہیں نا، تو اصل میں پوری کی پوری ایک تاریخ آپ کے سامنے آ گئی۔ بات اس کی نہیں کر رہے، وہ بات کیا کر رہے ہیں وہ میں بتاتا ہوں کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ دو الفاظ استعمال کر کے انہوں نے پوری تاریخ آپ کے آنکھوں کے سامنے کھول کے رکھ دی کہ کس طرح محمود غزنوی، جو یمین الدولہ محمود غزنوی ہیں، کس طرح انہوں نے سومنات پر حملہ کیا، کس طرح انہوں نے فتح حاصل کی، کیا وہ پوری تاریخ آپ کے سامنے آ گئی۔ یہ تاریخی واقعے کا پورا کھل کے سامنے آ جانا ایک لفظ کی تشبیہ سے، اس کو کہتے ہیں تلمیح۔ تو کیا نہیں اور غزنوی کارگہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ اب دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو کہا کہ وہ تلمیح دے کر بات دوسری کیسے کر رہے ہیں، یعنی آپ ایک اشارہ کر کے ایک واقعے کی طرف اس سے کوئی اور مختلف بات کیسے کر، ایک لفظ تبدیل کیا انہوں نے، اور وہ کون سا ہے؟ یہ دیکھیں، اہل حرم، اس سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اہل حرم کے سومنات، اہل کفار کے نہیں، اہل کفار کے سومنات نہیں، اہل حرم کے سومنات، اہل دیر کے نہیں۔ انہوں نے تو اہل کفار پر حملہ کیا تھا نا محمود غزنوی نے، لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں جس بزم کائنات کی کوہنا پرستی سے فرسٹریٹ ہو کر آپ کو بتا رہا ہوں، اصل میں میرا دکھ، میرا غم اہل حرم کے سومنات ہیں۔ اہل حرم کے سومنات میں وہ کوہنا پرستی آ گئی ہے کہ جس کو ایک جدید، ایک نئی چیز کی ضرورت ہے، اس کوہنگی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ختم کرنے والا کوئی غزنوی ہے جو پیدا ہو، کوئی غزنوی ہے جو اس کوہنا پرستی کو آ کے ختم کرے۔ یہ سمجھ گئے نا آپ ساری بات، دونوں شعروں کو اکٹھا پڑھ کے اب آپ کو کافی حد تک بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ وہ کہاں اشارہ کر رہے ہیں۔ یعنی کوہنا پرستی، تقلید سے وہ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اب فرسٹریٹ ہو گیا ہوں اس سے، اس کارگہ حیات میں بزم کائنات جو ہے وہ کوہنا ہو چکی ہے، مجھے کوئی غزنوی اب چاہیے۔ اب سمجھ گئے آپ غزنوی کی تشبیہ کیوں دی، کیوں یہ تلمیح لے کے آئے؟ کوئی غزنوی ہو جو اس اہل حرم کے سومنات، اہل حرم کا سومنات وہی جو انہوں نے اپنی بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں،
یعنی انہوں نے تقلید کے ایسے بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ بس اسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ. میری بات آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یعنی اب میں وہ لفظ کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن بہرحال آپ اس کو سمجھ جائیں خود ہی. یعنی آپ اب امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام مالک، امام مالک، امام شافعی، امام شافعی، امام شافعی، امام حنبل، امام حنبل، امام حنبل، یہی ہوتی جا رہی ہے. یہ اہل حرم کے سومنات ہیں، یہ اہل کفار کے سومنات نہیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ اہل حرم کے سومنات ہیں. تو کیا کوئی غزنوی ہے جو آ کے اس اہل حرم کے سومنات پر حملہ آور ہو؟ کوئی غزنوی اس کارگہ حیات میں کوئی ایسا ہے جو آ کے اس چیز کو آ کے اس کی طرف توجہ دلائے؟ یہ بات اب واضح ہوئی آپ پر؟ اب آگے دیکھیے. بالکل ہو گئی. الحمدللہ. ذکر عرب کے سوز میں، فکر عجم کے ساز میں، نئے عربی مشاہدات، نئے عجمی تخیلات. کیا ہی خوبصورت الفاظ ہیں، کیا ہی خوبصورت در و بست ہے. کیا جو وہ پیغام دینا چاہتے ہیں نا، ان کی اول وہ چیز ہے، جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ ایسے الفاظ میں ڈھل جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ پیغام بنا ہی ان الفاظ کے لیے تھا. یعنی وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا وَأَتِمُّهُنَّ، اپنے آخری درجے میں اس کی تکمیل ہو جانا. میری بات آپ سمجھئے نا کہ یعنی انہوں نے جو بات کرنی ہوتی ہے، یعنی علامہ اقبال ایسے ہی لوگوں کے محبوب نہیں ہیں ایسے راہ چلتے ہی. یہ دیکھیں نا آپ، جو وہ بات کرنا چاہتے ہیں اس کو جو الفاظ وہ دے دیتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ وہ آخری درجے میں وہ ٹھیک الفاظ تھے، کوئی اور اس کا متبادل ہو ہی نہیں سکتا. ذکر عرب کے سوز میں، فکر عجم کے ساز میں، نئے عربی مشاہدات، نئے عجمی تخیلات. بہت ہی خوبصورت. اس میں آپ دیکھیں، اس میں آپ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو گرفت میں لیے بغیر، یعنی ہیں سادہ الفاظ ہیں، یہ سارے الفاظ آپ کو آتے ہیں، اس میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو مشکل ہو، لیکن ایک ایک لفظ کے پیچھے ایک کہانی ہے. تو سب چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور پھر میں یہ 3 شعر ہیں، یہ پہلے 3 شعر. کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مے حیات، کوہنا ہے بزم کائنات، تازہ ہیں میرے واردات. کیا نہیں اور غزنوی کارگہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنا. یہ منتظر ہے، یہ بھی میں نے کسی صاحب سے سنا کہ منتظر پڑھ رہے تھے. منتظر ہوتا ہے، منتظر ویسے پنجابی لوگ بعض اوقات پڑھ لیتے ہیں منتظر، میں تیرا بڑا منتظر سا یار لیکن یہ منتظر ہوتا ہے. اس میں فرق سمجھتے ہیں نا آپ، منتظر اور منتظر جو ہے یہ معنی تبدیل ہو جاتا ہے. یہ پتہ ہے آپ کو؟ منتظر کا مطلب ہوتا ہے منتظر انتظار کرنے والا، اور منتظر جو انتظار کر رہا ہو. وہ تو ایک ہی بات ہوئی نا. منتظر جو انتظار کرنے والا، اور جس کا انتظار کیا جا رہا ہو، جس کا انتظار کیا جا رہا ہو، جس کا انتظار کیا جا رہا اس کو منتظر کہتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں، جی. ان کے جو جامعات ہیں نا، جو مدرسے ہیں، ان کا نام ہوتا ہے جامع المنتظر. وہ جامع المنتظر نہیں ہوتا، جامع المنتظر. یعنی وہ اصل میں اس حوالے سے، اس ریفرنس سے اس کا نام رکھتے ہیں، امام مہدی کے ریفرنس سے، کہ وہ سمجھ گئے آپ، یعنی ان کا انتظار کیا جا رہا ہے نا، منتظر ان کا انتظار کیا جاتا ہے. جامع المنتظر، تو یہ منتظر ہوتا ہے. یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی تھی. اور تیسرا شعر کیا ہے کہ ذکر عرب کے سوز میں، فکر عجم کے ساز میں، نئے عربی مشاہدات، نئے عجمی تخیلات. اس شعر کو کھولنے کے بعد میں جو کہہ رہا تھا، وہ یہ بات جو کہنا چاہ رہا تھا کہ ان 3 شعروں کے حوالے سے میں آپ کو آج، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں جاوید نامہ سے کچھ اشعار ہیں، ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے، وہ ہم پڑھنا چاہیں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح اقبال جو ہے، جو ایک طرف اتناب کا اسلوب ہوتا ہے، دوسری طرف تفصیل کا اسلوب ہوتا ہے. ایک طرف ایجاز ہوتا ہے، دوسری طرف تفصیل ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ بات کیا ہے جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اس کو کھولنے کے لیے، اس کو گرفت میں لینے کے لیے ہم تھوڑی سی اس طرف توجہ کریں گے آپ کی اجازت سے. تو پہلے ہم اس شعر کو پڑھتے ہیں.
نئے عربی مشاہدات، نئے عجمی تخیلات. ذکر عرب، سب سے پہلے تو لفظ ہے ذکر. ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد. یہ پتہ نا آپ کو؟ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد. یہ وہ ذکر نہیں ہے جو ہم سبحان اللہ یا اللہ کر کے ذکر کرتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے. ذکر کا لغوی معنی ہوتا ہے یاد، اسی لیے قرآن مجید کو بھی الذکر کہا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسولوں کے پیغام کو یا الہامی کتابوں کو تذکیر کہا جاتا ہے. تذکیر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی. ٹھیک ہے، وہ یاد دہانی. تو ذکر کا مطلب ہے یاد، اللہ کی یاد. ٹھیک ہے، یاد. ذکر عرب کے سوز میں ذکر، یہاں پہ ذکر آپ کو کلیئر ہو گیا. اور فکر عجم کے ساز میں فکر کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو آپ ذکر و فکر اور پھر سوز و ساز، یہ دو ٹرمز اگر آپ کو آ جائیں گی، یعنی آ جائیں گی سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کو آپ اچھی طرح گرفت میں لے سمجھ جائیں گے تو آپ یقین جانیں کہ علامہ اقبال کے کلام میں یہ چیزیں بھری پڑی ہیں. ایک ذکر و فکر، ایک سوز و ساز. یہ دو چیزیں بڑی اچھی طرح سمجھ لیں. تو ذکر کا مطلب ہے یاد. ٹھیک ہے، اور فکر کا مطلب ہے تھاٹ. ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا، یعنی the reconstruction of religious thought. سمجھ گیا؟ تو کیا ہے وہ؟ فکر ہے. اور عرب اور عجم کا تو آپ کو پتا ہے، ذکر عرب اور فکر عجم. اب پیچھے رہ گئے دو الفاظ، سوز اور ساز. یہ فارسی زبان کے دو مصدر ہیں، دو وربز ہیں. ایک ہے سوختن اور ایک ہے ساختن. بڑے مشہور ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. سوختن اور ساختن. سوختن سے مشتق ہے سوز اور ساختن سے مشتق ہے ساز. سوختن کا مطلب ہوتا ہے جلنا، جلانا. سوختن، ٹھیک ہے. تو اس سے بنا سوز. سوز کا مطلب ہے تپش. اور یہ ہمارے ایک طرح سے شعری ادب کا ایک اس کی اصطلاح ہے. پورے شعری ادب کو ایک لفظ سوز کے ساتھ ادا کر دیا جاتا ہے. پتہ ہے نا، سوز و سرور و سرود، یاد ہے نا، ہم نے وہاں پڑھا تھا. سوز و سرور و سرود یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ یاد ہے. تو سوز ہمارے شعری ادب کو، اس کا نمائندہ ہے یہ لفظ سوز. اور ساز جو ہے، ساز، ایک تو یہ میوزک والے کو بھی ساز کہتے ہیں نا، موسیقی کا جو ساز ہوتا ہے. یہ ساز فارسی زبان کا ساختن سے ساز. ساخت ہوتا ہے نا کسی چیز کو بنانا، کسی چیز کو بنا دینا، ساخت. اور اس سے ساز یعنی بنا ہوا. تو فکر عجم کے ساز میں، اب آپ سمجھ گئے اس پوری بات کو کہ ذکر عرب کے سوز میں اور فکر عجم کے ساز میں. ابھی کہا کچھ نہیں ہے، صرف ایک اس کی آپ یوں سمجھ لیں کہ بیانیہ سی چیز ہے کہ ذکر عرب کے سوز میں، فکر عجم کے ساز میں. اب آگے بتائیں گے کہ کیا چیز. ابھی پہلے مصرے میں اتنی باتیں بتائی ہے اور وہ ہم نے ایک طرح سے بالکل کھول کے بیان کر دی ہے کہ وہ کیا ہے. ذکر عرب کے سوز میں جو عربوں کے ایمان کی حرارت تھی. عرب ہے نا جو اولین مخاطبین ہیں، اس لیے ان کو لے لیا. اور ان سے جو کچھ ہم سمجھے عجم والے، اس کے لیے فکر عجم کی ترکیب کو استعمال کیا. تو ذکر ان کا چونکہ اولین مخاطب تھے، وہ دیدار کر رہے تھے رسول اللہ کا براہ راست تمام حجت ہو رہا تھا. براہ راست ایمان ان کی زندگیوں کا حصہ بن رہا تھا. تو ان کے اندر جو حرارت، جو اضطراب، جو تپش تھی، اس کو ذکر کیا. اور آگے ان سے آگے فلٹر ہو کے جو کچھ ہمارے پاس آیا عجمیوں کے پاس، انہوں نے کچھ اپنے علوم ڈیولپ کیے. ٹھیک ہے، ہر چیز اپنی ضرورت کے تحت ڈیولپ کرتے گئے نا. اگر حدیث آئی ہے تو اس کو اپنی ضرورت کے تحت ڈیولپ کر لیا. قرآن آیا تو اپنی ضرورت کے تحت اس کے علوم ڈیولپ کر لیے، جو کچھ بھی وہاں سے ملا عربی تہذیب سے، عربی روایت سے. تو اس پورے کو کیا کہا ہے؟ فکر عجم.
یہ بات آپ فالو کر رہے ہیں؟ تو عربی فکر ذکر عرب ہو یا فکر عجم ہو، فکر عجم کی ساخت میں اور ذکر عرب کی سوخت میں، سمجھ گئے آپ؟ سوخت سے سوز ہے اور اس کی ساخت میں، فکر جو کچھ ساخت ہوا ہے، جو کچھ بھی بنا ہے فکر عجم کے علوم میں، ان سب میں کیا نہیں ہے؟ نئے کا مطلب ہوتا ہے نہیں، نہ عربی مشاہدات نہ عجمی تخیلات، نہ ان میں عربی مشاہدات ہیں نہ ان میں عجمی تخیلات ہیں۔ کیا خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے، یعنی عربی مشاہدہ۔ آپ پہلی بات تو یہ اس کا ذرا ادبی پہلو بھی ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں۔ پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں، کون بتائے گا کہ لف و نشر کیا ہے؟ یہ غیر مرتب، جی غیر مرتب، غیر مرتب؟ آپا کیسے غیر مرتب؟ یہ تو مرتب ہے، یہ تو مرتب ہے آپا۔ آپ بہرحال آپ نے الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ کیا ہوتا ہے اور مرتب میں ہوتا ہے۔ بس غور کر رہی تھی۔ دیکھیں نا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ بھول گئے ہیں یار، یہ لازمی آپ کو جو ادبی پہلو میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں نا، ہر ایک کا میں ایسے، ورنہ تو میں چپ کر کے سیدھی سیدھی تشریح کروں شعروں کی۔ آپ کو میں شعری محاسن اور ادبی پہلو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ یہ تلمیحات کیا ہوتی ہیں، تشبیہات کیا ہوتی ہیں، استعارات کیا ہوتے ہیں، ان کے در و بست کیا ہوتے ہیں، ہر چیز ہم ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا لف و نشر۔ لف و نشر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے مصرے میں آپ دیکھیں، ذکر عرب کے سوز میں، عرب ہے نا اوپر، اور ساتھ کیا ہے؟ فکر عجم کے ساز میں۔ تو نیچے کیا آیا؟ نیچے بھی عربی مشاہدات آیا، عرب کے نیچے عربی مشاہدات، ادھر عجم کے نیچے عجمی تخیلات۔ تو یہ کیا ہوگا؟ لف و نشر مرتب ہو جائے گا۔ جی سر، تو آپ سمجھ گئے، آپ لف و نشر مرتب ہو گیا۔ اب ہم نے ایک، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہم نے اس میں، یاد ہے آپ کو یہ جب پڑھی تھی مسجد قرطبہ، عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، یاد ہے نا؟ تو یہاں پہ ہم نے لف و نشر کی بہت تفصیل کے ساتھ بات کی تھی۔ میں نے آپ کو غالب کا ایک شعر بھی سنایا تھا، ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں، یاد آیا؟ جی ہاں۔ الحمدللہ۔ تو یہ لف و نشر کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لف و نشر مرتب اور لف و نشر غیر مرتب کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں، ذکر عرب کے سوز میں، فکر عجم کے ساز میں، نئے عربی مشاہدات، نئے عجمی تخیلات۔ اب دیکھیں اس کو میں ذرا اس کی ترتیب توڑ رہا ہوں اس شعر کی، آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا۔ ذکر عرب کے سوز میں نئے عربی مشاہدات، فکر عجم کے ساز میں نئے عجمی تخیلات۔ سمجھ گئے اب آپ؟ بن گیا نا پورا پورا نثر کا ایک مصرع بن گیا نا؟ جی کیا فرمایا آپ نے؟ کسی نے کچھ فرمایا نہیں؟ اچھا، تو اب آپ دیکھیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ذکر عرب کے سوز میں عربی مشاہدات بھی نہیں ہیں اور فکر عجم کے ساز میں عجمی تخیلات بھی نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ عربی مشاہدات، مشاہدہ براہ راست مشاہدہ ہو رہا ہے اللہ کے فرستادہ کا، اللہ کے پیغمبر کا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کا براہ راست مشاہدہ جو ہو رہا ہے، اس براہ راست مشاہدے سے جو ایمان حاصل ہوتا ہے، اس ایمان کے نتیجے میں، اس ایمان کی تپش سے جو اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے، اب وہ چونکہ مشاہدہ ہی نہیں رہا، یہ ذرا میوٹ کر لیجئے گا، وہ مشاہدہ ہی نہیں رہا، تو اس لیے تو ذکر عرب کا وہ سوز جو ہے، ذکر عرب کی جو تپش ہے وہ بھی نہیں رہی۔ یہ آپ سمجھ گئے؟ مشاہدات، نئے عجمی تخیلات۔ عجم میں جو یہ علوم کو حاصل کرنے کا اور علوم کو وضع کرنے کا اور علوم کو ساخت کرنے کا جو داعیہ رب کریم کی طرف سے پایا جاتا تھا، جو ان کے اندر تخیلات تھے، جو تصورات، تصور ہے نا، یہ آپ ایک چیز کو تصور کرتے ہیں اور پھر اس کو منصہ شہود پر تخلیق کر دیتے ہیں،
تو اگر آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، اگر آپ کی صلاحیت تصور ہی ختم ہو جائے گی، آپ کسی چیز کو تخلیق کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ادھر عجم ہو ادھر عرب ہو، نہ اس کے سوز میں وہ مشاہدات باقی ہیں، اس کے ذکر، اس کی یاد کے مشاہدات، یاد کو پیدا کرنے کی تپش والے جو مشاہدات ہیں وہ ختم ہو گئے، اور ادھر جو علوم کو ساخت کرنے میں عجمی تخیلات تھے وہ بھی ختم. تو یہ بات آپ کلیئر ہوگی بالکل. تو آپ یہ دیکھیں، یہاں تک آپ دیکھیں پہلے یہ 3 جو اشعار ہیں، اس میں وہ اپنے کس دکھ اور کس درد اور کس غم کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ کس سے کہوں میں زہر ہے، کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے. تو اب میں آپ کو یہ جاوید نامہ کا ایک پیراگراف میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ اگر آپ سمجھ لیں گے، یہ اس کو ہم شروع سے نہیں کرتے کیونکہ اب ٹائم بہت لگ جائے گا. جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بس وہ سمجھ لیتے ہیں. یہاں سے آپ یہاں سے کر لیتے ہیں ہم. تو یہ دیکھیں ذرا چند اشعار ہیں، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا، جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. لکھتے ہیں ترفگی ہا در نہاد کائنات، نیست از تقلید تقویم حیات. ترفگی ہا در نہاد کائنات کی نہاد میں، کائنات کی نہاد میں پوشیدہ ترفگی ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو ترفگی ہا در نہاد کائنات، کائنات کی ضمیر میں، کائنات کے ضمیر میں ترفگی پوشیدہ ہے. ترفگی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نئی چیز چاہتی ہے وہ ہر لمحے ایک نئی چیز، ایک عجیب چیز کا ہونا چاہتی ہے. کائنات کی بناوٹ اس طرح ہے کہ وہ ہر لمحے ترفگی چاہتی ہے، ایک نئی چیز چاہتی ہے. نیست از تقلید تقویم حیات، زندگی کی جو بناوٹ ہے، زندگی کی جو تقویم ہے وہ تقلید سے ہے ہی نہیں. یعنی تقلید اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس زندگی کی بناوٹ کے خلاف چل رہے ہیں، آپ اس کی اسکیم کے خلاف چل رہے ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ترفگی ہا در نہاد کائنات، نیست از تقلید تقویم حیات، زندہ دل خلا کے آثار و ظہور. دیکھیں کیا خوبصورت، یہ شاید ان کی، میں سمجھتا ہوں میرے خیال کے مطابق یہ ان کا جو کلائمیکس ہے نا ان کے کلام کا، یہ وہ چیز ہے جس کو انہوں نے بیان کی، اور اس کو اگر آپ سمجھ جائیں بڑی زبردست آپ اس کو لذت اٹھائیں گے. نیست از تقلید تقویم حیات، زندہ دل خلا کے آثار و ظہور. آثار و ظہور کا تو آپ کو پتا ہے نا، آثار اثر کی جمع ہے. آثار اثر ہوتا ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر یعنی زمانہ، اور دہور دہر کی جمع ہے، تو دونوں کا ایک طرح سے ایک ہی مطلب ہے، زمانہ. زندہ دل خلا کے آثار و ظہور، جو زندہ دل ہوتا ہے، جو مردہ دل نہیں ہوتا ہے، وہ آثار اور ظہور کا خلاق ہوتا ہے، اس کا پیدا کرنے والا، وہ زمانے خود پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. جانش از تقلید گردد بے حضور. جانش، یہ شین جو ہوتا ہے نا، شین فارسی زبان میں یہ ضمیر ہوتا ہے. جانش اس کا مطلب ہے اس کی جان، اس کی روح، اس کی آتما، اس کی روح جو ہے از تقلید، تقلید سے گردد بے حضور، وہ بے حضور ہو جاتی ہے، وہ ایک طرح سے متنفر ہو جاتی ہے، وہ اس سے بھاگ جاتی ہے، اس کی روح تقلید سے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ پوری کیا اس کو کہتے ہیں شاعرانہ استدلال، تعلیل منطقی، کہ اوپر ایک مقدمہ پیش کیا اور پھر اس کی توجیہ اور توضیح پیش کی. ترف اوپر کہا تھا نا، ترفگی ہا در نہاد کائنات، نیست از تقلید تقویم حیات. اور اب آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ زندہ دل جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود نئے زمانوں کو اور نئے دہر کو پیدا کر لیتے ہیں، اس کے خالق ہوتے ہیں. جانش از تقلید گردد بے حضور، ان کی جو روح ہے وہ تقلید سے بے حضور ہو جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے. چوں مسلمان نہ اگر داری جگر، چوں اگر، چوں کا مطلب ہے اگر، چوں چنانچہ، یعنی جس طرح آپ چنانچہ کہتے ہیں، اگر تم مسلمانوں کا جگر رکھتے ہو،
اگر تم مسلمانوں جیسا جگر رکھتے ہو تو کیا کرو؟ در ضمیر خیش و در قرآن نگر. کیا خوبصورت ہے. اگر تم مسلمانوں کا سا جگر رکھتے ہو تو کیا کرو؟ در ضمیر خیش و در قرآن نگر. اپنے نفس کے اندر، اپنے ضمیر میں اور قرآن میں ڈوب جاؤ. اگر تم مسلمانوں کا جگر رکھتے ہو تو اپنے ضمیر میں ڈوبو اور قرآن میں ڈوبو، اس پر نگاہ کرو. در ضمیر خیش و در قرآن نگر. صد جہان تازہ در آیات اوست. اب دیکھیں، اب قرآن مجید کو لے کر بتانا چاہ رہے ہیں وہ. صد جہان تازہ در آیات. یہ میں بتا دوں آپ کو، یہ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ شعر آپ پہلے ذہن میں رکھیں. یہ شعر آپ پڑھ رہے تھے نا، کوہنا ہے بزم کائنات، تازہ ہے میرے واردات. یہ جو کوہنا ہے نا، کوہنا، اس کی وجہ سے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوہنگی سے کیا مراد ہے ان کی. ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. صد جہان تازہ در آیات اوست. یہ قرآن ہے جس کی آیات میں سینکڑوں جہان ہیں. ایک جہان نہیں ہے، سینکڑوں جہان ہیں. کہاں پر؟ اس کی آیات میں. اسرہا پیچیدہ در آنات اوست. آنات، آن کی جمع ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہر آن میں، ہر لمحے میں، تو اس کے ایک اس کے لمحوں میں اسرہا پیچیدہ، اس کے اندر زمانوں کے زمانے اس کے اندر ہیں. اس کی آیات میں، اس کے لمحات میں، اس کے ایک لمحے میں زمانوں کے زمانے پیچیدہ ہیں، اس کے اندر ہیں، یعنی اس کے اندر انکلوسیو ہیں. یک جہاں نش عصر حاضر را بسست. کیا خوبصورت ہے. یک جہاں نش، اس کا ایک جہان. جہاں نش کا مطلب سمجھ گئے نا. ابھی میں نے آپ کو شین کا بتایا ہے. شین جو ہے یہ ضمیر ہے، یعنی اس کا. یک جہاں نش، اس کا ایک جہان. کس کا؟ قرآن مجید کا. قرآن مجید کی آیات میں کتنے جہان ہیں؟ صد جہان تازہ در آیات اوست. اس کی آیات میں سینکڑوں جہان ہیں. ان سینکڑوں جہانوں میں سے ایک جہان، یک جہانش عصر حاضر را بسست. اس موجودہ دور کے لیے، یہ جو موجودہ دور ہے، اس کے لیے بس ایک جہان ہی کافی ہے. یہ سمجھ گئے آپ بات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دور میں قرآن مجید سے اس دور کے لیے جو جہان ہے اس کو اخذ کر لیں. اگر اس عالم کو، اگر اس دنیا کو، اس کائنات کو اگر سینکڑوں اور لاکھوں ہزاروں سال چلنا ہے تو ہر آنے والے دور میں، ہر آنے والے دور کے لیے اس کی آیات میں اور اس کی آنات میں ایک نیا جہان موجود ہے. تو جو آنے والا آئے گا وہ اس میں سے ایک نیا جہان نکال لے گا. ہر جہان کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر عصر کے لیے ایک جہان ہی کافی ہے. یہ بات اب فالو ہو رہی ہے؟ میں اب آپ کے چہروں کے تاثرات دیکھ رہا ہوں کہ میں بات پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یک جہانش عذر حاضر را بسست. وہ شخص درکار ہے، اصل میں وہ آدمی درکار ہے جو عصر حاضر کے لیے ایک جہان، ان صد جہانوں میں سے جو اس کی آیات اور اس کی آنات میں چھپا ہوا ہے، ایک جہان کو نکال لے. یہاں پہ اس کے لیے کیا اس نے لفظ استعمال کیا تھا؟ کیا نہیں ہے اور غزنوی کارگہ حیات میں. اب وہ غزنوی کی تلاش میں ہے. وہ چاہتا ہے کہ کوئی غزنوی آئے اور پھر اس کے ضمیر، اپنے ضمیر میں اور اس قرآن میں غوطہ زن ہو جائے، اور پھر اس کے اندر پائے جانے والے اسرہا پیچیدہ جو ہیں، اس کے اندر صد جہان تازہ جو ہیں، اس میں سے اس دور کے ہر دور کا غزنوی، جس دور میں بھی غزنوی آئے گا، ہر دور کا غزنوی اپنے جہان کے لیے ایک تازہ جہان اس میں سے نکال لے. سمجھ رہے ہیں آپ یہ کیا بات وہ کر رہے ہیں؟ یہ اجتہاد کی بات کر رہے ہیں. وہ صحیح صحیح، یہ اجتہاد کی وہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ اوپر انہوں نے بتا دیا کہ نیست از تقلید تقویم حیات. حیات کی تقویم تقلید سے نہیں ہے.
جو زندہ دل ہوتا ہے وہ نئے زمانے، نئے آثار، نئے دہور کا خلاق ہوتا ہے، اس کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کی روح جو ہے وہ تقلید سے بے حضور ہو جاتی ہے. یہ سمجھ گئے نا آپ؟ اوپر اس نے مقدمہ یہ قائم کیا تھا، نیچے آ کے وہ کہہ رہے ہیں یک جہانش عصر حاضر را بسست، ایک جہان بس اس میں سے لے لو کافی ہے. بسست گیر اگر در سینہ دل مانی رسست، وہ ایک جہان اس میں سے پکڑ لو. گیر کا مطلب ہوتا ہے پکڑ لو. اگر در سینہ، اگر تم سینے میں دل مانی رسست، اگر تم ایسا دل رکھتے ہو جو مانی تک رسائی حاصل کرتا ہے، ایسا دل جو مانی رسست ہو، مانی رس یعنی مانی تک، مانی رسیدہ جس کو آپ کہہ لیں چلیں، یعنی جو مانی رسیدہ ہو، اگر وہ دل تم اپنے سینے میں رکھتے ہو تو پھر تم ایک جہان اگر اس عصر حاضر کے لیے نکال لو گے تو وہ بس کافی ہے. اب آگے دیکھیں کیا ہی اعلیٰ. جی اور یہ سید اقبال صاحب نے ریز ہینڈ کیا ہے. جی السلام علیکم، میرا نام انور اقبال ہے. ایکچولی میں پتہ ہی کرنا چاہ رہا تھا جو آپ نے جہاں کہا ہے کہ اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہے جس میں کہ دوسرے وہ جہاں کو نکالتے ہیں، اس کے لیے ٹائم پیریڈ آپ کے دماغ میں کوئی ہے؟ جی بالکل ہے جی، وہ بتا دیا نا انہوں نے کہ جب ضرورت پڑے گی عصر حاضر میں جب اس کی ضرورت پڑے، تقلید نہیں کرنی بس پیچھے والے کی. کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جب ضرورت پیدا ہو گئی نئے جہان کی، اب آپ نے پچھلے جہان کی تقلید نہیں کرنی، اپنا ایک نیا جہان وجود میں لے آنا ہے. اور وہ نیا جہان کہاں سے آئے گا؟ 7 جہان ہے اس کی ایک ایک آیت میں. ایسا نہ کہیں کہ نہیں، یعنی کروڑوں سال بھی اگر عالم کو چلنا ہے تو ہر آنے والے دور میں نئے جہان کی ضرورت کیا ہے؟ ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ ٹائم پیریڈ وہاں تک ہے جو ہی اس کی ضرورت پیش آ جائے گی، جو ہی آپ سمجھیں گے کہ اب تقلید ہونا شروع ہو گئی ہے، جو ہی آپ سمجھیں گے کہ اب ایک نئے زمانے کی ضرورت ہے، ایک نئی پیشکش کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کلو یومن ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ کی تو یہ شان ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک اس کو تازہ رہنا چاہیے، کوہنا پرستی سے بچ جائیں. کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوہنا پرستی سے بچ جائیں، جو ہی ضرورت پیدا ہو گئی ہے تو ٹائم پیریڈ اس کا پورا ہو گیا، اس کو نکال لیں. تھینک یو ویری مچ، بہت اچھی طرح آپ نے سمجھایا، میرے دماغ میں آ گئی بات. تھینک یو ویری مچ، آئی ریئلی اپریشیٹ. یو ویلکم، نو پرابلم. تو گیر اگر در سینہ دل مانی رسست، اگر اپنے سینے میں دل مانی رس رکھتے ہو تو پکڑ لو کس کو؟ اس ایک جہان کو جو اس زمانے کی ضرورت ہے. بندہ مومن، اب یہ آیات سنیں اور یقین جانے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. بندہ مومن ذی آیات خداست، جو بندہ مومن ہوتا ہے نا وہ اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہوتا ہے، وہ خود ایک آیت ہے. بندہ مومن ذی آیات خدا است، ہر جہان اندر بروں چوں کباست. یہ دیکھیں ذرا کیا ہی سٹائل ہے، یعنی آپ داد دیں کہ کیا خوبصورت ہے. وہ کہتا ہے کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے نا، سچا بندہ مومن، وہ خود اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے، اور ہر جہان اندر بر سمجھتے ہیں نا، بر کا مطلب ہے سینہ، بر کا مطلب ہے سینہ، اس کے سینے میں، اندر اس کے سینے میں، اندر اس کے سینے کے اندر، اس کے سینے کے اندر ہر جہان چوں قبا است، بالکل ایسا ہے جیسا ایک قبا ہوتی ہے، جیسا آپ کا ایک لباس ہوتا ہے. بس ایک پورا جہان. جو ہی ابھی انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا تھا نا، یہ اس کا جواب ہے کہ جو ہی آپ سمجھیں گے کہ اب مجھے یہ قبا اتارنی ہے تو ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا. وہ جو بندہ مومن ہے وہ بتا دے گا، وہ سمجھ جائے گا خود ہی. کیوں سمجھ جائے گا؟ کیونکہ اس کے سینے میں دل مانی رسست ہے، اور ہے اگر تو وہ کیا کرے گا کہ وہ ہر جہان اندر برو چوں کباست، اس کے سینے کے اندر
ہر جہان ایک قبا کی طرح ہے. اب دیکھیں کیا اگر قبا کی طرح تو پھر کیا؟ چوں کہن گردد جہان در برش. چوں کہن گردد جوں ہی پرانا ہو جاتا ہے جہان در برش. برش کا کیا مطلب ہے؟ کون بتائے گا جلدی سے؟ جلدی سے بتا دیں، ٹائم تھوڑا ہے. برش یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے بتا دیا اس کا، جلدی سے بتا دیں. کوئی ہے صاحب؟ 3 تک گنوں گا. 1 اس کا سینہ. اس کا سینہ. ویری گڈ سلیم صاحب، یو آر بریلینٹ. شین کا میں نے ابھی بتایا کہ یہ ضمیر ہے اور بر کا مطلب ہے سینہ، تو در برش کا مطلب ہے اس کا سینہ. میں نے کہا کہ ٹوتھ برش ہی نہ سمجھتے رہے آپ. چوں کہن گردد جہان در برش، جو ہی اس کے سینے میں ایک جہان پرانا ہو جاتا ہے اس کے سینے میں. تو اب چونکہ وہ اس جہان اس کی قبا کی طرح ہے نا، لباس کی طرح ہے، وہ اتار دے گا اس کے لباس کو، اس کو لباس کو اتار دے گا، پرانے والے کو نیا پہنے گا. اور کہاں سے نیا لباس کہاں سے آئے گا؟ اگلے مصرے میں جواب دیا ہے، می دہد قرآن جہانی دیگرش. یہ قرآن ہے جو اس کو ایک نیا جہان دے دے گا، کیونکہ اس کی ایک ایک آیت میں سینکڑوں جہان پوشیدہ ہیں، ہر دور کے لیے پوشیدہ ہیں. جو ہی ایک جہان پرانا ہوگا تو بندہ مومن جو ہے وہ گندگی میں نہیں بیٹھا رہے گا. جو ہی قبا گندی ہوگی وہ چینج کر لے گا. سمجھ گئے آپ؟ قبا کو اس لیے کہا ہے کہ جو ہی قبا آلودہ ہوگی، آلودہ کیسے؟ تقلید سے، یعنی تقلید سے جو ہی کیونکہ اس کی جان جو ہے، اس کی روح جو ہے وہ تقلید سے کیا کرتی ہے؟ جانش از تقلید گردد بے حضور، دور بھاگتی ہے، اس لیے وہ لباس اتار دے گی. تو کیا می دہد قرآن جہان دیگرش، اس کو ایک دوسرا جہان قرآن دے دے گا. تو اتنے کافی ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ میں نے اس لیے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ ساری بات اب آپ کو کھل کے سامنے آ گئی. کس سے؟ اب میں 3 شعر دوبارہ پڑھ رہا ہوں اور اس کا ذرا آپ سمجھیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں علامہ صاحب. کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے میں، آپ دیکھیں وہ جاوید نامہ کو ذہن میں رکھیں، میرے لیے میں حیات. اب فرسٹریشن دیکھیں، کہنا ہے بزم کائنات، تازہ ہے میرے واردات. یعنی میرے واردات، یعنی مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے اس بات کی کہ کیا چاہیے. کیا نہیں اور غزنوی کار کہے حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. ذکر عرب کے سوز میں، فکر عجم کے ساز میں، نئے عربی مشاہدات، نئے عجمی تخیلات، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. دیکھیں اب اس کو پیک پہ پہنچا دیا. اب آپ کو یوں سمجھ لیں کہ آپ کو نچوڑ کے رکھ دیا. پہلے آپ کو ساری وہ بات بتا دی، اپنا دکھ بتا دیا، اور اب اس کو اب دیکھیں وہ ایسے الفاظ استعمال کریں گے کہ جیسے آپ کا سینہ چیر کے رکھ دیں گے. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار بھی گے سوئے دجلہ و فرات. یعنی اس حجاز کے قافلے میں، اس حجاز سے جو شہسوار آتے تھے، اس قافلے میں اب مجھے ایک حسین بھی نظر نہیں آتا. مجھے کوئی ایک حسین ہی مل جائے. اس بات سے سمجھ آئی آپ کو کیا کہا ہے انہوں نے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس قافلے میں تو حسین تھے، حسین تھے، اب مجھے کوئی ایک حسین بھی نظر نہیں آتا، اور قافلہ حجاز میں بھی نظر نہیں آتا. چہ جائے کہ میں کہوں کہ کہیں عجم میں ہو، قافلہ حجاز میں بھی نہیں ہے. گرچہ ہے تابدار ابھی گے سوئے دجلہ و فرات. اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے، ایک تو اس کو یعنی بیان واقعہ کے طور پہ استعمال کیا نا، کہ دجلہ و فرات کی جو زلفیں ہیں وہ ابھی بھی چمک رہی ہیں. جس طرح یہ بھی تلبی ہوا ہے نا، اس کو بھی تلبی کہہ سکتے ہیں، تلمی کہتے ہیں. تلمی، ہاں تلمی. بالکل. امام حسین کے قافلے کی طرف ان کی جو توجہ دلائی ہے انہوں نے ایک اشارہ کر کے، تو وہ ظاہر ہے پوری چیز آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے، پورا واقعہ. تو وہ کہتے ہیں گرچہ ہے تابدار ابھی گے سوئے دجلہ و فرات. دجلہ اور فرات کی جو زلفیں ہیں، یہ دجلہ اور فرات 2500-3000 میل کا فاصلہ طے کرتی ہیں، نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک.
تو وہ جو جس انداز سے وہ بہتی ہیں اس کو گیسو کہا. تو ایک تو اس کی یعنی بیان واقع کے طور پہ اس کو کہا کہ وہ تو ابھی تابدار ہیں, وہ تو ابھی چل. دوسرے نمبر پہ یہ تھا اس کا مطلب کہ یعنی ضرورت ہے ابھی ہمیں, یعنی پورا علاقے کا ذکر کر کے وہ پورا علاقہ جو ہے وہ اپنی زلفیں پھیلائے, دریا جو ہیں وہ زلفیں پھیلائے اپنے محبوب کا انتظار کر رہے ہیں. میری بات سمجھ گئے نا آپ؟ اوپر کہہ دیا نا انہوں نے کہ کوئی ایک غزنوی بھی نہیں ہے, اور آگے کہہ دیا کوئی ایک حسین بھی نہیں ہے. تو اصل میں وہ اس شخصیت کے انتظار میں ہیں. وہ کہتے ہیں وہ بندہ اٹھے کوئی جو اٹھ کے اس کوہنا پرستی کو ختم کرے, اس تقلید کو ختم کرے اور ایک نیا جہان پیدا کرے, نئے آثار و دہور پیدا کرے. وہ زندہ دل شخص چاہیے, زندہ دل خلا کے آثار و دہور, جو مسلمانہ اگر داری جگر, اس کا جگر جو ہے مسلمانوں کے جیسا ہو, اور وہ آئے اور آ کے اس کو بدل دے ہر چیز کو. اب عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق, عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق, عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورہ. اب دیکھیں, اب یہاں یہ ہے تعلیل منطقی. پوری بات کہنے کے بعد وہ اس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں, وہ کمی جو چیز چاہیے, وہ اصل چیز, وہ جو پیچھے بتائی نا میں نے آپ کو, جو جاوید نامہ کے حوالے سے بھی, اس کی یعنی کمی کس چیز کی ہے, وہ کیوں نہیں وہ بندہ پیدا ہو پا رہا, وہ بندہ پیدا کیوں نہیں ہو پا رہا. وہ دجلہ و فرات تو ویسے ہی اپنی زلفیں پھیلائے بیٹھے ہیں. ریزن کیا ہے؟ تو وہ ریزن ہے یہ ایک لفظ ہے عشق. آپ کو یاد ہے کہ یہ ایک ہی لفظ تھا وہاں پہ بھی, پوری مسجد قرطبہ میں بھی, اور اس کے بھی وسط میں آ کے, عین قلب میں آ کے اس لفظ کو بیان کر دیا ہے, عشق کو. یہی وہ چیز ہے جس کی وہ منادی کر رہے ہیں, یہی وہ چیز ہے جس کو وہ کم پا رہے ہیں اپنے دور میں, اور چیخ چیخ کر پکار کر اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ یہ وہ جذبہ ہے جس کی ضرورت ہے. تو عشق کیا ہوتا ہے اس کو ہم نے بہت ہی کھول کے بیان کر دیا تھا اس میں مسجد قرطبہ میں. میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں کیونکہ آگے بھی یہی بات ہے, ایک دفعہ یہ آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے اور ایک طرح سے ربط کلام بھی ہو جائے, آپ کو پتا ہو کہ یہ عشق کہتے ہیں جذبہ شوق کو, عشق کہتے ہیں اس مقدس, اس پاکیزہ جذبے کو جو آپ یوں سمجھیں کہ جب آپ کسی چیز کو واقعتاً اپنا ہدف بنا لیتے ہیں, اپنی ذات کو واقعتاً اس سے متعلق کر دیتے ہیں, اور اپنے خون جگر کا آخری قطرہ بھی واقعتاً اس کے لیے نچوڑ کے رکھ دینے کے لیے تیار. ایک عاشق جو ہوتا ہے, ایک عاشق جس کے سینے میں عشق کی لو پھوٹ پڑتی, وہ کرتا کیا ہے؟ اس کا نصب العین ایک ہو جاتا ہے, اس کی منزل ایک ہو جاتی ہے, اس کا شب و روز اس مقصد کے لیے ہوتا ہے, اس کا جینا اس کے لیے, اس کا مرنا اس ہدف کے لیے ہوتا ہے. یہ سب چیزیں جب آپ کے عمل کے پیچھے پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ عمل ایک معجزہ فن بن جاتا ہے. پھر وہ معجزہ فن وہ جو بھی نقش بنا رہے ہیں, کوئی عمل کر رہے ہیں, تو اس عمل کے پیچھے جب عشق پیدا ہوتا ہے تو وہ چیز معجزہ فن معجزہ فن کی ہے, خون جگر سے نمود. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسا مقدس جذبہ ہے کہ اگر کسی عمل کے پیچھے یہ جذبہ کار فرما ہو جائے تو اس کے بہت ہی غیر معمولی نتائج نکلتے ہیں. شرط اول قدم آنیست کے مجنو باشی. حافظ شیرازی کہتے ہیں نا کہ در رہے منزل لیلا کے خطر ہاست در آن. لیلا کے گھر پہنچنا ہے نا, لیلا کے دروازے تک پہنچنا ہے, تو اس کے دروازے تک پہنچنے کے لیے بہت سارے خطرے ہیں راستے میں. ان خطروں سے کون نپٹے گا؟ تو اس کے لیے ایک ہی حل ہے. حل کیا ہے؟ شرط اول قدم آنست کے مجنو باشی. مجنو بن جاؤ, عشق سوار کر لو اپنے اوپر, تو یہ ساری منزلیں طے ہو جائیں گی. یہ ہے چیز. اسی کو وہ علامہ صاحب نے بھی اپنے پورے کلام میں چیخ چیخ کر پکار کر اس جذبے کو پیدا کرنے, کیونکہ یہ جب قومیں انحطاط میں آ جاتی ہیں نا, انحطاط پذیر ہو جاتی ہیں, تو اس جذبے کی کمی ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیے, وہ کہتے ہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق.
یہ تین جو الفاظ استعمال کیے یہ بھی ایسے بے سود استعمال نہیں کر دیے. وہ کہتے ہیں عقل ہو یا دل ہو یا نگاہ ہو، اس کا مرشد اولی کون ہے؟ عشق. ان سب کا مرشد اولی کون ہے؟ عشق. میرا خیال ہے اس کی ذرا تفصیل کرنی چاہیے ہمیں. تو اس وقت چونکہ ٹائم مکمل ہو گیا ہے، میرا دل تو تھا کہ یہ پیراگراف پورا ہو جاتا بند، لیکن معذرت چاہتا ہوں کہ لٹک گیا. کوئی مسئلہ نہیں، یہ جو شعر ہے یہاں سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ شروع کریں گے. کیونکہ یہ ایک ایک چیز مجھے بتانی ہے کہ عقل و دل کا کیا تعلق ہے، نگاہ کا کیا تعلق ہے. اور خاص طور پہ ایک چیز میں نے بتانی ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ایک، آپ کو تھوڑا سا مغیرت فیل ہوگی کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. یعنی یہاں پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عشق جو ہے وہ مرشد ہے کس کا؟ نگاہ کا، دل کا اور عقل کا. لیکن آپ کو یاد ہے ویسے تو وہ عقل کو اور عشق کو ایک دوسرے کے مقابل میں لا کے کھڑا کرتے ہیں. یعنی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو کیا وجہ ہے کہ یہاں انہوں نے اس کو بھی اس کا مرشد قرار دے دیا ہے. عشق نہ ہو تو شر و دین، اور یہاں پہ شر و دین کا بھی مجھے بتانا ہے اور بت قدع تصورات کا بھی بتانا ہے. یہ انشاءاللہ میرا حال نیکسٹ نشست میں کریں گے. البتہ میں ایک چیز چاہوں گا کہ مجھے بعض اوقات یہ احساس ہوتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ اس کو چیزوں کو لٹکا تو نہیں دیتا. یعنی ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے، پڑھنا کرنا چاہیے، یا اسی طرح اس کی تفصیلات ہونی چاہیے. اس کا اگر مجھے کسی حد تک تاثر جو ہے وہ مل جائے گا تو اس میں آسانی ہوگی. اب اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو وہ آپ سوالات کر لیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولوی صاحب میں تو چاہوں گا اسی تفصیل سے آگے چلیں. اچھا ہمیں کتنا بھی ٹائم لگے تو ہم لگا لیں گے. ٹھیک ہے. یہ میری سوچ ہے. نہیں، یہ تفصیل جو آپ بیان فرما رہے ہیں ملک صاحب، یہ انتہائی ضروری ہے. یہ ٹھیک ہے. کیونکہ اس کو آپ جتنا بھی انرچ کرتے جائیں گے، اٹس ریئلی وہ جہان مانی ہے جو وہ کھلتا جاتا ہے. صحیح. تو یہ صرف یہی جو ان کا کلام ہے علامہ اقبال کا، یہ صرف انہی نظموں تک محدود نہیں، بلکہ جب بھی کبھی ان کا کلام جو بھی پڑھے گا تو ان چیزوں کی جو یاد ہے یا جو کچھ بچا ہے ہمارے ذہنوں میں تو وہ انتہائی ہیلپ فل ثابت ہوگا. یہ میرا خیال ہے انشاءاللہ. اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریکارڈنگ جو ہے اس کو بھی سن لینا چاہیے، تو اس سے حافظے میں اور زیادہ محفوظ ہو جائے گا. سید اقبال صاحب کچھ کہنا ہے؟ اقبال بھیا. میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں پہلی دفعہ میں نے آپ کا یہ سیشن اٹینڈ کرا ہے اور آئی ایم ریئلی ریلیٹڈ ٹو یور سیشن. بہت مجھے پسند آیا اور بڑی اچھی طرح آپ نے سب ایکسپلین کرا. بہت زیادہ آپ کا شکریہ. ایک سوال میرا تھا، اس میں علامہ اقبال نے لکھا ہے گیسوئے دجلہ و فرات. میں اس میں میرا کوشچن یہ تھا کہ یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اسی علاقے سے کوئی دوسرا آدمی اٹھے گا، جبکہ اب تو دنیا چاروں طرف اتنی پھیل گئی ہے، کوئی پاکستان سے بھی اٹھ سکتا ہے یا کسی اور ریجن سے بھی اٹھ سکتا ہے. جی ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. یہ اصل میں انہوں نے جو بندہ اٹھے گا، جو وہ بے شک کوئی حسین علیہ السلام ہو یا کوئی یمین الدولہ محمود غزنوی ہو. یہ سلیم صاحب ذرا میوٹ کیجیے گا پلیز. تو وہ کوئی بھی ہو تو وہ اس کی یہ کوئی قید نہیں ہے کہ وہ دجلہ و فرات کے علاقے سے ہی اٹھے، کہیں سے بھی اٹھے گا. البتہ دجلہ و فرات کا ذکر انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ اوپر والے مصرے میں چونکہ امام حسین کا ذکر ہے نا، تو اس رعایت سے، اس نسبت سے انہوں نے دجلہ و فرات یعنی پورے اس واقعے کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ وہ تو اسی طرح طلب میں ہے، وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، منتظر ہیں. لیکن کوئی بندہ اٹھے اور وہ بندہ کیا کرے گا وہ ساری تفصیل انہوں نے بتا دی. تھینک یو ویری مچ. یو ویلکم. جزاک اللہ. اس کو ختم کر دیتے ہیں. کسی کے پاس کوئی سوال یا کوئی چیز ایڈ کرنے کے لیے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو آپ تھوڑی سی دعا کر لیں اور اس کے بعد ختم کر لیں. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ تو رحم فرمانے والا ہے، اپنا رحم فرما دے. تو کرم فرمانے والا ہے، تو ارحم الراحمین ہے. یا اللہ تو اپنا فضل و برکت، اپنا رحم، اپنا کرم ہم سب پہ نازل فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب العالمین ہمارے دلوں میں پاکیزگی عطا فرما.
یا اللہ ہمارے علم و عمل کو پاکیزہ بنا دے، یا اللہ ہمارے قلب و نگاہ کو پاکیزہ بنا دے، یا اللہ ہمیں نفس کی پاکیزگی کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے، یا اللہ ہماری زندگیوں میں سے چھوٹے سی چھوٹی آلودگی کو بھی دور فرما دے، یا اللہ ہمیں آلودگیوں سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں آلودگیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین تو خود پاک ہے، یا اللہ تو ہمیں پاکیزگی عطا فرما، یا اللہ ہمیں نگاہ کی پاکیزگی، ہمیں قلب کی پاکیزگی، ہمیں نفس کی پاکیزگی، ہمیں روح کی پاکیزگی، ہمیں بدن کی پاکیزگی، ہمیں ہر علم اور ہر عمل کی پاکیزگی عطا فرما، ہمارے ایمان کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے عقائد کو پاکیزہ بنا دے۔ یا رب العالمین تو رحیم کریم عظیم علیم حکیم ہے، یا اللہ اپنا رحم کرم اور فضل عطا فرما، یا اللہ اس بیماری کے دور میں، اس وبا کے دور میں رب العالمین پورا عالم ایک مشکل میں ہے، یا اللہ سب لوگوں کی مشکلات کو آسان فرما دے، دور فرما دے، اس وبا سے ہماری نجات فرما دے یا رب العالمین۔ جو لوگ اس جہان سے اس بیماری کی وجہ سے کوچ کر گئے ہیں، یا اللہ تو ان کا بہتر ان کے لیے خیر کا عمل کر یا رب العالمین۔ جو بیمار ہیں جو ان کو شفا عطا فرما یا رب العالمین، جو مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔